اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم سورہ جمعہ شروع کریں گے. سورہ جمعہ کا پہلا رکوع اور 28ویں پارے کا رکوع نمبر 11. حسب معمول اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. مختصر صورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. الملک بادشاہ ہے. مالک کہتے ہیں جو مالک کو کسی چیز کا، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. الملک بادشاہ ہے. القدوس ہر عیب سے پاک ہے. مقدس کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہو. العزیز ہر چیز پر غالب ہے. الحکیم حکمت والا ہے. هو الذی اللہ وہ ذات ہے. بعث فی الامیین جس نے امیین میں بھیجا، رسولاً ایک رسول. امی کسے کہتے ہیں؟ کی طرف منسوب ہے. ماں کو کہتے ہیں عربی میں. امی ماں والا. تو ماں والے کا کیا مطلب؟ جو بچہ ماں کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے نا، بچہ ہوتا ہے ماں کی گود میں رہتا ہے، وہ لکھنا پڑھنا جانتا نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، کتابت نہ جانتا ہو، تو اس کو امی کہا جاتا ہے. تو عرب میں زیادہ تر لوگ امی تھے. کچھ لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن میجورٹی امی تھی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں بھیجا، رسولاً ایک رسول. منہم انہی میں سے، انہی کی جنس میں سے، یعنی انہی انسانوں میں سے اور انہی کی قوم میں سے. یتلو علیہم آیاتہ جو تلاوت کرتا ہے، یعنی جو رسول تلاوت کرتے ہیں ان پر، آیاتہ اللہ کی آیات. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک کر دینا، یعنی ظاہری باطنی برائیوں سے پاک کرتے ہیں. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور یہ رسول سکھاتے ہیں ان کو کتاب، والحکمہ اور حکمت کی باتیں. حکمت کیا مطلب؟ ایسی عقل کی باتیں جس سے آپ میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز پیدا ہو جائے. اور بہت سی باتیں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہیں، بہت سی باتیں سب کو پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ان کو سیکھے بغیر ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. تو ایسی باریک باتیں عقل کی اور دانش مندی کی، ان کو حکمت کہا جاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ وَإِن یہ اِنَّا کے معنی میں ہے. کیوں؟ وجہ ہمیں کیسے پتہ چلا یہ ان جو ہے اِنَّا کے معنی میں؟ اس لیے کہ اس کی جو خبر ہے نا فی، اس پہ لام داخل ہے، لفی. تو یہ ان نافیہ نہیں ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اور بے شک تھے یہ لوگ، من قبل پہلے، لفی ضلال مبین ایک کھلی ہوئی گمراہی میں. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ اور اللہ نے بھیجا ہے اس رسول کو. یہ امیین پر عطف ہے اس کا، یعنی اللہ نے بھیجا ہے رسول کو امیین میں بھی اور آخرینہ اور بھی دوسرے کچھ لوگوں میں. منہم جو انہی میں سے ہوں گے. انہی میں سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی رسول پر ایمان لے کر آئیں گے اور اسلام لانے میں، ایمان لانے میں انہی کی جنس میں شامل ہو جائیں گے. لما یلحقوا بہم لیکن وہ لوگ ابھی تک ان لوگوں سے لاحق نہیں ہوئے ہیں. میں نے جب گرامر کے اسباق پڑھائے تھے شروع کے، تو آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ لم یضرب کا معنی اس نے نہیں مارا، اور لما یضرب کا معنی اس نے ابھی تک نہیں مارا. تو لما یلحقوا، لحق یلحق لحاقاً کا معنی لاحق ہونا. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی اس وفاق کے، اس بورڈ کے ساتھ ان کا الحاق ہو گیا ہے، تو لاحق. لما یلحقوا بہم یہ جو دیگر دوسرے لوگ ہیں یہ ابھی تک لاحق نہیں ہوئے، بہم ان پہلوں کے ساتھ، یعنی ان امیین کے ساتھ. مراد کیا ہے اس سے؟ ترجمے میں کچھ تفسیر ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ ترجمہ سمجھ میں آئے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیین میں بھی رسول کو بھیجا جو عرب کے امی ہیں، اور آخرین منہم کچھ اور دیگر لوگ ہیں جو ہوں گے انہی کی جنس میں سے، یعنی ایمان لے آئیں گے وہ نبی پر. لما یلحقوا بہم لیکن وہ ابھی تک ان پچھلوں سے لاحق ہوئے نہیں ہیں، یعنی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. تو اس سے مراد ہے کہ جو صحابہ ہیں ان کے بعد قیامت تک آنے والے عربی اور عجمی لوگ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان سب کی طرف اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے. دیکھیں بھیجا تو تمام دنیا کے تمام انسانوں کی طرف ہے، لیکن فائدہ چونکہ ان لوگوں نے اٹھایا ہے اس لیے ان کا الگ سے تذکرہ کیا جا رہا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ اور وہ اللہ زبردست غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے.
ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی پیغمبر کا بھیجنا ان لوگوں میں جن کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، ان میں پیغمبر کا بھیج دینا تاکہ وہ قوم کے مقتدا اور رہبر بنے ساری انسانیت کے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ یہ فضل عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، حملوا التورات، جن پر تورات لادی گئی یا رکھی گئی، لادی گئی کا ترجمہ تو مناسب نہیں ہوگا لیکن رکھی گئی۔ حمل یحمل کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، حمل یحمل تحمیلا، اٹھوانا، اور حملہ یہ فعل مجہول ہے، یعنی فعل مجہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسو وائس، جن پر تورات کو لادا گیا یا تورات کو ان کے اوپر رکھا گیا یا ان کو تورات کا مکلف بنایا گیا، تو ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کو رکھا گیا، ثم لم يحملوها، لیکن انہوں نے اس تورات کو اٹھایا نہیں، اس کے بوجھ کو اٹھایا نہیں، مراد عمل نہیں کیا۔ کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو کتابوں کو اٹھاتا ہے، یعنی ان لوگوں کی مثال جن کو اللہ نے مکلف بنایا تھا کہ تم تورات کو اٹھاؤ لیکن وہ اٹھا نہیں پائے، تو ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کو لاد دیا گیا ہو۔ بئس مثل القوم، کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو جو ہادو، جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، دیگر لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی دیگر لوگوں کے سوا صرف اور صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ تمنا یا تمنا، تمنین اصل میں تھا تمنین، باب تفاعل، تمنا کرنا، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ولا یتمنونہ، اور یہ تمنا نہیں کریں گے اس موت کی، ابداً، ہمیشہ، یعنی کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فر یفر فرارن، فرار ہونا، بھاگنا، فإنہ ملاقیکم، تو وہ موت تم سے ملاقات کر کے چھوڑے گی۔ لاقا یلاقی، اصل میں تھا زارب یزارب، لاقا یا یلاقی کی طرح جو پڑھا جاتا ہے لاقا یلاقی، تو ملاقی اصل میں تھا ملاقی ین، مزاربن کی طرح، اس میں فاعل ہے تو ملاقین پڑھا جاتا ہے، اور جب مضاف کر دیا تو ملاقی۔ فإنہ ملاقیکم، تو وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی طرف جو پوشیدہ باتوں کا علم بھی جانتا ہے اور ظاہری باتوں کا علم بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ اللہ تمہیں خبر دے دے گا، بما کنتم تعملون، تمہارے ان اعمال کی جو تم کرتے ہو۔ یہ جی پہلا رکوع، اس کا لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا، ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ان تمام صورتوں کو اللہ اپنی تقدیس اور تسبیح سے شروع کر رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وہ تمام چیزیں۔ الملک، اللہ بادشاہ ہے، القدوس، ہر عیب سے پاک ہے، العزیز، زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ اس نے امیین میں رسول بھیجا، امی جو نہ لکھنا جانتے ہوں نہ پڑھنا جانتے ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا یہی مطلب بیان کیا کہ نبی نے فرمایا نحن قوم امیون، ہم امی لوگ ہیں جو نہ ہم لکھتے ہیں نہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی امی قوم کو دنیا کا امام بنایا۔ دیکھیں فضیلت ہے علم کی، لکھنا پڑھنا آنا ایک فن ہے۔ اللہ اگر کسی کو معجزاتی طور پر یا پیغمبر کے ذریعے کسی کو علم دے دے تو پھر اس کے لیے لکھنا پڑھنا نہ آنا کوئی عیب نہیں رہتا۔ ہمارے لیے لکھنا پڑھنا نہ آنا عیب اس لیے
کہ آج جو نالج کی جو سورس ہے، جتنی بھی نالج کے ذریعے ہیں، وہ لکھے پڑھے بغیر آ نہیں سکتے. اس کی مثال ایسے جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا کہ انی حفیظ علیم، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں کیونکہ میں خزانوں کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں اور یہ علم بھی جانتا ہوں، علیم بھی ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام نے تو کسی یونیورسٹی میں اکاؤنٹنگ کا علم نہیں سیکھا کہ وہ خزانوں کو تقسیم کرنا اور کتنا بچانا ہے اور یہ کس راشن کی اور غلے کی کیا قیمت ہوگی. یہ تو اکنامکس کے ماہرین ہی یہ بتاتے ہیں. تو مصر جیسی ایک کثیر الآبادی یعنی کثیر الآباد کنٹری میں کتنا راشن رکھنا ہے، کتنا تقسیم کرنا ہے اور کس قیمت پہ تقسیم کرنا ہے، یہ کوئی دیسی طریقے سے تو ممکن نہیں تھا. اس کے لیے تو یہ شماریات کا علم آنا ضروری تھا، جس کو انگلش میں اکاؤنٹنگ کا علم کہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، لیکن آپ اکاؤنٹنگ کا علم جانتے تھے، یہ معجزاتی طور پر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم دیے اپنے غیب سے، اپنے خزانوں سے. تو اس لیے کسی پیغمبر کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ عیب ہے کم علم ہونا. تو اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے، بلکہ پوری امت کا اجماع ہے. جو اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہے ان کا بھی اجماع ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. تو اسی طرح صحابہ کرام میں جو صحابہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے بھی امت کو پڑھایا ہے. کیوں؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا اور اس علم کو امت تک پہنچایا ہے. تو ان کا بھی لکھنا پڑھنا نہ جاننا یہ ان کے لیے عیب نہیں ہے، بلکہ قرآن ایک معجزے کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی کام لینا چاہے تو وہ لے لیتا ہے کام. وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ایسی قوم کو امام بنائے جو لکھنا پڑھنا جانتی ہو. تو اللہ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان لوگوں میں جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں ایک رسول بھیج دیے، منہم، انہی میں سے. یہ انہی میں سے کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ انسان اپنی قوم کی بات کو، اپنے قوم کے فرد کی بات کو، ان کے لب و لہجوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے. تو براہ راست خطاب نبی کا عرب اور قریش سے تھا، اور پھر ان کے ذریعے پوری انسانیت تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچائے. یتلو علیہم آیاتہ، نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، یعنی ظاہری تلاوت کرتے ہیں. پھر ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کا کیا مطلب؟ جو باطل عقیدے ہیں ان سے بھی ان کو پاک کرتے ہیں، اور جو باطل اعمال ہیں، جھوٹ ہے، عہد شکنی ہے، جو بھی اخلاقی برائیاں ہیں. تو اس لیے علماء نے اس کا بڑا اچھا ایک ترجمہ، جو جامع ترجمہ ہے وہ یہ کیا ہے کہ یزکیہم کا مطلب یہ ہے کہ عقائد ذمیمہ اور اخلاق ذمیمہ سے پاک کرتے ہیں. مذموم اخلاق اور مذموم عقیدوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پاک کرتے ہیں. یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھاتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور پھر قرآن سکھاتے بھی ہیں. قرآن کا مفہوم کیا ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ بھی بتاتے ہیں. والحکمہ، اور حکمت کی باتیں جس کو حدیث کہا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم ترین آیت ہے. دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 منصب بیان کیے ہیں. ایک تلاوت کتاب. ظاہر ہے اللہ کے نبی اگر ہمیں قرآن پڑھ کے نہ سناتے تو صحابہ کو کیا پتہ چلتا کہ اللہ کا کلام کیا ہے. تفسیر تو بات کی چیز ہے نا، پہلے یہ تو پتہ چلے کہ اللہ کی ذات سے کون سا کلام نکلا ہے جو نبی پر وحی بن کے نازل ہوا. تو نبی کی ذمہ داری ہے آپ اپنی زبان مبارک سے اللہ کا وہ کلام جو آپ کے قلب مبارک پہ نازل ہوا وہ آپ کی زبان سے جاری ہوتا ہے، اور اس میں نبی نے کوئی خیانت نہیں کی، بلکہ اللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے. تو اللہ آپ کو تسلی دیتا تھا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ، سورہ طٰہٰ میں، کہ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اس وحی کو مکمل ہونے دیا کریں. جس خدا نے، جس اللہ نے آپ پہ اس کلام کو نازل کیا ہے وہ حفاظت بھی خود ہی کرے گا اس کی. آپ اپنے اوپر بوجھ نہ لیں اس وحی کو. اور سورہ قیامہ میں بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ اے نبی آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، ہمارے ذمے ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کو نازل کرنا. ثم ان علینا بیانا، پھر آپ کی زبان سے بیان کروانا بھی ہمارے ذمے ہے. تو پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تلاوت. تو نبی نے صحابہ کے سامنے تلاوت کی، صحابہ کرام نے ان قراءتوں کو محفوظ کیا.
اور پھر صحابہ سے تابعین نے ان قراتوں کو محفوظ کیا، تابعین سے تبع تابعین نے، پھر وہ مشہور 7 قراء ہیں جن تک یہ قراتیں چلتی ہیں، پھر ان کے بعد آج تک یہ علم سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ قرآن پڑھنا سیکھ لیا تو وہ جھوٹ ہے، وہ اس کے پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسے سند پیش کرنی پڑے گی کہ میں نے فلاں قاری سے پڑھا، فلاں قاری نے فلاں قاری سے، گو کہ اس کو سند یاد نہ ہو لیکن وہ سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہونی چاہیے، ورنہ آپ کے پڑھے ہوئے کا پھر شرعی طور پر اعتبار ہے نہیں۔ دوسری بات یہ اللہ نے فرمایا دوسرا کام کیا ہے نبی کا، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کریں گے۔ دیکھیں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی قرآن دے کے چلے جاتے اور حدیث دے کے چلے جاتے اور کہتے بس خود عمل کرتے رہو، نہ 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 نہ، یہ تزکیہ نام ہے تربیت کا، پریکٹیکلی، جیسے آج کی اس ٹرم ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے بھائی ورک شاپ، باقاعدہ آپ سے اپنی نگرانی میں کام کروایا جاتا ہے، تو آپ کو سکھایا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کی بالکل ایسے مثال ہے جیسے آپ کسی کو ڈرائیور بنانا چاہتے ہیں گاڑی کا، تو آپ تھیوری پڑھاتے رہیں وہ نہیں سیکھے گا، آپ کو اس کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھنا پڑے گا، اس کو لمحہ بلمحہ آپ کو اس کو گائیڈ کرنا پڑے گا، پھر جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ ایک گاڑی چلانے کا جو ہے ڈرائیور بن جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کا تزکیہ کریں گے، یعنی اپنی نگرانی میں آپ ان کے اخلاق اور عقیدوں کو درست کریں گے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تزکیہ کروایا ہے۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ دل سے دنیا کی محبت کو خالی کر دینا، اللہ کی محبت پیدا کرنا، تمام جو رذیل اخلاق ہیں، باطنی برائیاں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ سب چیزوں سے اپنے دل کو پاک کرنا، دنیا کے بارے میں یہ احساس ہونا کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو ہر جو آپ کے اندر جو جذبے ہیں، چاہے وہ نفرت کے ہوں چاہے محبت کے ہوں، ان کو اعتدال میں لے کر آنا، بخل کو سخاوت سے تبدیل کرنا، تو یہ صحابہ کرام نے نبی کی صحبت اٹھا کے یہ سب چیزیں سیکھی ہے۔ پھر تابعین نے صحابہ سے سیکھی ہے۔ ظاہر ہے جب صحابہ نبی سے سیکھے بغیر تزکیہ نہیں کرا سکتے تھے تو تابعین ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے ہی اپنا تزکیہ کیسے کرا لیتے؟ ان کو بھی تو ایک مربی چاہیے تھا، کوئی مربی ان کو بھی چاہیے تھا، تو ان کے مربی صحابہ کرام تھے۔ تبھی تابعین میں بڑے تابعی وہی سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے بڑے صحابہ کی زیادہ صحبت اٹھائی ہو۔ جب بھی ہم علم حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں کسی کی فضیلت کا جو بڑا معیار ہے، بنیادی معیار ہے، وہ کیا ہے؟ علم کے ساتھ ایک معیار یہ کہ انہوں نے کس کی صحبت زیادہ اٹھائی ہے۔ پھر تابعین نے تبع تابعین سے، وہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے، یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ آج اس پہ لوگ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے دین کسی سے نہیں سیکھا، ہمیں کسی سے تربیت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ڈائریکٹ قرآن حدیث سے سمجھتے ہیں۔ بھائی صحابہ نے نبی سے، تابعین نے صحابہ سے، تو یہ سلسلہ صدیوں سے اسی طرح سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ تو تزکیہ کے لیے بھی آپ کا کوئی مینٹور ہونا چاہیے، آپ کے کوئی بڑے ہونے چاہیے جو اہل حق میں سے ہوں اور خود باعمل علماء میں ان کا شمار ہوتا ہو، صاحب علم بھی ہوں اور باعمل بھی ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت جب تک آپ نہیں اٹھاتے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو، میں نے ظاہر باطن کو میں نے ٹھیک کر لیا ہے؟ اسی وجہ سے ہمیشہ سے، صدیوں سے مسلم امہ میں اہل اللہ کی صحبت کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے۔ یہ صدی جس میں ہم داخل ہوئے ہیں، یہ اس صدی کی ایک بدعت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یہ نبی ان کو کتاب سکھائیں گے بھی۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے بھائی، صحابہ کرام کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان کو سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا نبی قرآن پڑھ کے سنائیں گے، بھائی ان کی زبان میں خود ہی سمجھ جائیں گے؟ نہ 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 نہ، قرآن میں معنوی تحریف ہو سکتی تھی، لوگ اپنی اپنی مرضی سے قرآن کی آیتوں کی تشریح کرتے، جیسے یہود و نصارہ نے کی ہے اپنی آسمانی کتابوں کی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نبی ہی قرآن کا مطلب بھی تمہیں بتائیں گے، تو کسی آیت میں اشکال ہو تو نبی کی طرف لوٹاؤ اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کریں گے۔ تبھی قرآن کی تشریح حدیث سے ہٹ کے کبھی نہیں کی جاتی، اور قرآن، حدیث، اجماع صحابہ اور ائمہ سلف کیا کہتے ہیں، یہ پورے مجموعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہاں بھی آج کچھ ایسے اسکالرز پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں میں اپنی طرف سے مطلب بیان کروں گا، مفسرین نے کیا لکھا، صحابہ تابعین اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔
تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے، ایسے اسکالرز گمراہ ہوتے ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نبی ان کو کتاب کا علم سکھائیں گے، والحکمہ، اور حکمت یعنی حدیث، کتاب کے علاوہ بھی ہے جس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، یہ بھی حجت ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے جیسے قرآن کی آیتیں، اس میں مضمون بھی اللہ کی طرف سے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، اور ایک وحی وہ ہوتی ہے جس میں الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں، مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کی بھی ہمیں اطاعت کرنی ہے، کیونکہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، سورہ نجم میں، نبی جو بات کہیں گے یعنی شریعت سے متعلق جو بھی بات کہیں گے وہ اصل میں اللہ کا حکم ہوگا۔ تو آج منکرین حدیث بھی پیدا ہو گئے ہیں، اور کھلے عام ٹیلی ویژن پہ ایسے اسکالرز آ رہے ہیں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، جو کہہ رہے ہیں حدیث تو حجت نہیں ہے، آپ نے اگر نماز سیکھنی ہے تو مسجد میں جا کے دیکھ لیں، جیسے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھ لیں، اس کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور پورے ذخیرے حدیث ہی کا انہوں نے انکار کر دیا کہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ منکرین حدیث کہلاتے ہیں، چاہے یہ کوئی بھی لیبل لگا کے دین کی بات کریں، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو نبی حکمت کی باتیں بھی بتائیں گے، قرآن کی تشریح بھی کریں گے، تزکیہ بھی کریں گے، اور قرآن پڑھ کے بھی سنائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، یہ لوگ تھے اس سے پہلے، یہ نبی کے آنے سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اس گمراہی سے نکالا، کتنے لوگوں کو ایمان کی توفیق دی، اور فرمایا صرف یہ امیین عرب کے نہیں ہیں، وآخرین منہم، ان کے بعد بھی کچھ لوگ آئیں گے، یعنی بعد سے مراد ہے قیامت تک، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان کے ساتھ لاحق نہیں ہوئے، وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، تو اللہ نے سب کی طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس میں میں اور آپ بھی داخل ہیں، تو سب پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ ایک پیغمبر کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف اللہ نے نبی بنا کے بھیج دیا، کہ ایک پیغمبر سب کے معلم بن کے آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اچھمبے کی بات نہیں ہے، میں زبردست غالب ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، اور حکیم ہوں، حکمت والا ہوں، بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا، اس میں حکمتیں تھیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی اللہ کو پیغمبر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام تو آئے تھے نا یہودیوں میں، عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں میں آئے تھے، انہی پیغمبر کی تعلیمات کو آگے چلایا جاتا اور یہود ہی کو دنیا کا امام بنا دیا جاتا۔ یہود یہی بات تو کہتے تھے، یہود کہتے تھے بھئی ہم جیسی قوم تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم میں اللہ نے کلیم اللہ کو بھیجا، ہم نے دنیا پہ حکومت کی ہے، اللہ نے ہمیں زمین کا والی وارث بنایا، جب تک کوئی یہودی نہیں ہوگا جنت میں جا ہی نہیں سکتا، ہمارے علاوہ سارے جہنمی ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ تو اللہ پھر آپ یہودیوں کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہودی یہ بھی کہتے تھے ہم نبی پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اور مشرکین کہتے تھے بھئی یہ تو یہودی جو ہیں یہ تو آسمانی علوم کے جاننے والے ہیں، یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ نقل کفر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں، ورنہ یہ لوگ تو ایمان لے کر آتے۔ اس لیے اللہ نے یہود کی یہاں برائی بیان کی ہے کہ صرف تورات ملنا کافی نہیں ہے، ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں، لیکن گدھے کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو اندر لکھا ہوا کیا ہے اور عمل نہ کر رہا ہو تو وہ عالم نہیں بن جاتا گدھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کا مکلف بنایا گیا کہ تم تورات اپنے اوپر رکھو، کیا مطلب رکھ کے اس کو اٹھاؤ اور اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ تو ان کی مثال جن کو تورات کا مکلف بنایا گیا، پھر یہ اس کو اٹھا نہیں پائے، یعنی اس کا بوجھ انہوں نے اٹھایا نہیں، نہ اس کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کی اور نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال اس گدھے کی ہے، یحمل اسفارا، جس پر بہت ساری کتابیں اٹھا کے گھوم رہا ہو، تو وہ رہتا پھر بھی گدھا ہی ہے۔ تو آپ نے تورات پڑھ لی ہے یا پڑھی بھی نہیں ہے سرے سے آپ نے، اور اگر پڑھ لیے تو عمل میں آپ زیرو ہو، تو پھر اس پہ اتنا فخر کرنا یہودیوں کا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ کہاں سے لاڈلے ہو گئے بھیا؟ صرف ایک پیغمبر کا آپ میں آنا تو اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لاڈلے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے عمل نہیں کیا تورات پر، اور عمل کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آتے، کیونکہ تورات میں تو نبی کی بشارتیں موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کے ان دعووں اور نعروں سے متاثر نہ ہو، ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس نے کتابوں کا بوجھ لادا ہوا۔ وہ آج بھی یہی مثال ہے کہ آپ اگر قرآن پر عمل نہیں کرتے اور بس اس پہ خوش ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، عمل میں آپ زیرو ہیں،
تو مسلمانوں پر بھی پھر یہ مثال فٹ آئے گی کہ صرف کتابیں اٹھا لینے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ گدھے کی مثال اس لیے دی ہے کہ وہ حماقت میں مشہور ہے، اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ کتاب بھی ہے یا یہ کیا ہے، یہ بوجھ ہے، تو اللہ نے گدھے کی اس لیے مثال دی۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اللہ کہتے ہیں بہت بری حالت ہے ان لوگوں کی، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قرآن کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ اگر تورات پر عمل کرتے ہوتے تو قرآن کا انکار نہ کرتے یہ لوگ۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں ظالم سے مراد کیا ہے؟ جو اس درجے کی ضد اور عناد کو پہنچے ہوئے ہوں۔ ہاں اگر ضد چھوڑ دیں تو پھر اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، آگے اللہ نے یہودیوں کا زعم توڑا ہے کہ تم جو بار بار کہتے ہو نا ہم اللہ کے لاڈلے، اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم جنتی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے جو یہودی ہوئے ہیں، ان زعمتم، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے انکم اولیاء للہ من دون الناس، ساری دنیا کو چھوڑ کے صرف تم ہی جنتی ہو اور اللہ کے ولی ہو، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ایسی ہی آیت سورہ توبہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ وہاں بھی میں نے اس کا مفہوم بیان کیا تھا کہ اللہ نے جو یہودیوں سے کہا نا کہ تم اگر واقعی اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں موت سے طبعی نفرت ہر ایک کو ہوتی ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک ظاہر ہے موت کا ایک بڑا ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے، انسان زخمی ہوتا ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو موت سے ڈرنا کوئی بے ایمان ہونے کی علامت نہیں ہے، کوئی گنہگار ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ مسلمان موت سے اس لیے بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف کا اس میں غلبہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نیک اعمال کر رہا ہوں لیکن پتہ نہیں میری کوئی غلطی پہ قیامت کے دن پکڑ نہ ہو جائے، تو یہ ڈرنا بھی برا نہیں ہے، بلکہ یہ اس لحاظ سے پسندیدہ ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہے۔ لیکن ایک موت سے ڈرنا وہ ہوتا ہے جو اس وقت یہودیوں میں تھا، وہ ڈرنا کیا تھا؟ عقلی طور پر بھی موت سے ان کو نفرت تھی۔ عقلی اور طبعی میں کیا فرق ہے؟ اس کی میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو سخت شدید درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بھئی پین کلر کا انجیکشن لگانا پڑے گا، آپ عقلی طور پہ راضی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ٹیکہ لگا دو کیونکہ اس کے بغیر میرا درد ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن جب ٹیکہ لگتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پین آپ کو محسوس ہوتا ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا ڈرتے بھی ہو اور ہاتھ سے ڈاکٹر کے ہاتھ کو اور انجیکشن کو پیچھا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہو، تو یہ طبعی چیز ہے۔ تو طبعی طور پر تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن عقلی طور پر آپ راضی ہوتے ہو۔ تو ایسے ہی مسلمان عقلی طور پر موت کے لیے راضی ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی ایک نہ ایک دن تو بہرحال سب نے جانا ہے، اور وہ شہادت کی دعائیں بھی مانگتا ہے کہ اللہ موت تو برحق ہے تو مجھے اپنے راستے میں شہادت دینا تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں، کیونکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ عین وقت پہ ہو سکتا ہے وہ گھبرا جائے، ہو سکتا ہے وہ کیونکہ انسان ہے، گوشت کا بنا ہوا انسان ہے، کوئی لوہے کا اسٹیل کا بنا ہوا نہیں ہے، عین وقت پہ اس کو خوف آ جائے۔ لیکن یہود میں زبان سے بھی موت کی تمنا نہیں تھی کہ پھوٹے منہ یوں کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں میدان جنگ میں شہادت چاہیے جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ صحابہ تو شہادت مانگا کرتے تھے، آج بھی جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہدین حق کے لیے لڑتے ہیں وہ شہادت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن یہودیوں کی جب مسلمانوں سے لڑائی ہوتی تھی، یہودی کہتے تھے ہم برحق ہیں اور مسلمان معاذ اللہ نقل کفر، معاذ اللہ جو ہے وہ باطل پر ہیں، تو پھر ٹھیک ہے شہادت کی دعائیں مانگو نا۔ ان کو پتا تھا ہم نے مرنا ہے، جہنم میں جانا ہے، کیونکہ ہم سچے نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تم واقعی اللہ کے ولی ہو تو منہ سے ایک دفعہ موت کا اظہار تو کر دو، موت کی تمنا تو کر دو۔ اس چیلنج کے بعد بھی یہودیوں نے منہ سے ایک دفعہ موت کی تمنا نہیں کی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے اندر جو موت کی نفرت ہے وہ صرف طبعی طور پہ نہیں ہے، عقلی طور پہ بھی تم موت سے نفرت کرتے ہو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور خود یعنی تمہیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنی حرکتوں پر تم خود مطلع ہو۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طبعی طور پر کسی کو موت سے نفرت نہ ہو، وہ ہر شخص کو ہو سکتی ہے۔ تو اس آیت کے بعد بھی یہودیوں نے منہ سے ایک دفعہ بھی تمنا نہیں کی، یعنی وہ جھوٹی تمنا دکھانے کے لیے مسلمانوں کو موت کی جھوٹی تمنا کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا یہ بہت حریص ہیں زندگی پر، ان کو آخرت کا بالکل ان کے دل میں کوئی تصور ہے ہی نہیں۔
یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ اس آیت سے جو خطاب ہے وہ اس وقت کے یہودیوں کو خطاب ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ قیامت تک یہودیوں کی یہی صفت ہو اور وہ کبھی ظاہری طور پر بھی موت کی تمنا نہ کریں، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اس وقت کے یہودیوں پر یہ آیت بہرحال صادق ہوئی، اور ایک دفعہ بھی ہمیں کسی روایت میں یا تاریخی یا حدیث میں نہیں ملتا کہ یہودیوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی کوئی شہادت کی کبھی تمنا کی ہو جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے. تو یہ اس وقت کے یہودیوں کے ساتھ خاص ہے. لیکن اتنی بات آج بھی ایک چیز نظر آتی ہے، جو متعصب قسم کے یہودی ہیں، جو صہیونی ہیں، جو لڑ رہے ہیں مسلمانوں سے، ظلم کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جو لوگ ان کے حالات کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں آج بھی ان کی کنڈیشن یہی ہے. یہ موت پہ سے بہت ڈرتے ہیں یہ لوگ. واللہ عالم بالصواب. میں نے خود سے تو نہ کبھی ان ظالم یہودیوں کو جو لڑ رہے ہیں مسلمانوں سے دیکھا، لیکن لوگوں نے جنہوں نے ان کے ساتھ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آج بھی ان کی یہی حالت ہے کہ یہ موت سے بہت زیادہ دوسری قوموں کی نسبت بہت زیادہ ڈرتے ہیں. واللہ عالم. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا. یہ جو یہودی ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم. انہوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا ہے. تو اور واقعی انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی تھے کبھی بھی تمنا نہیں کی، اس چیلنج کے بعد بھی نہیں کی. حالانکہ چیلنج جب کیا جاتا ہے تو انسان جھوٹے منہ ہی کر لیتا ہے کام دوسروں کو دکھانے کے لیے. واللہ علیم بالظالمین. اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو اتنا ڈرتے ہو موت سے تو اور اس زندگی سے محبت کرتے ہو تو ایک دن تو موت نے تمہیں پکڑ لینا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ. اے نبی ان سے کہہ دیجیے وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. پھر اس ذات کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا جو غیب کا علم بھی جانتی ہے جو ذات اور ظاہری علم بھی جانتی ہے. وہ سب گناہوں پہ تمہیں سزا دے گی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وہ ذات تمہیں باخبر کر دے گی ان اعمال پر جو تم اعمال دنیا میں کیا کرتے تھے. تو اس لیے موت سے تو بچ نہیں سکتے، تو بہتر ہے کہ موت کی تیاری کر لو. یہ خلاصہ ہے. اور یہ صرف یہودیوں کے لیے خطاب نہیں ہے بھائی، یہ ہمیں بھی خطاب ہے. آج بھی مسلمانوں میں جو دنیا پرست لوگ ہیں، جو آپ دیکھ لیں موت کی ایسے ان کی دل میں وحشت ہوتی ہے اور ایسا موت سے جی چراتے ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی ہے ان کو پتہ ہے ہمارے پاس پلے کچھ ہے ہی نہیں مرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا ایک رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم دوسرے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع اور 12واں رکوع 28ویں پارے کا. حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بہت مختصر ہے، میں جلدی پڑھ لیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ. نادا ینادی کا معنی پکارنا، منادی کرنا. جب پکارا جائے تمہیں نماز کے لیے، می یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فسعوا. سعی یسعى کا معنی دوڑنا، جمع کا صیغہ ہے فسعوا، دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع، واو کا معنی اور، وذر یذر اصل میں تھا یوذر، جیسے وعد یوعد کو وعد یعید پڑھا جاتا ہے. تو وذر یوذر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا. تو جب امر بنایا جاتا ہے، جب مضارع ہوتا ہے تو تذرو، اور امر بنایا جاتا ہے تو تا حرف عطین کو حذف کیا جاتا ہے ذرو. تو واو کا معنی اور، ذرو کا معنی چھوڑ دو. وذرو اور چھوڑ دو، البیع خرید و فروخت. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. فاذا قضیت الصلاۃ، پس جب نماز مکمل کر دی جائے، فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں. انتشار کا معنی پھیل جانا، نشر و اشاعت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. وابتغوا، اور تلاش کرو، ابتغاء کا معنی تلاش کرنا، من فضل اللہ، اللہ کا فضل یعنی روزی. واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واذا رأوا تجارتا، اور جب یہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کوئی تجارت، او لہوا، یا کوئی لہو و لعب کی چیز. لہو کہتے ہیں کھیل تماشے کی چیز، دل جو اپنی طرف مائل کرے، دل لگے انسان کا اس میں. انفضوا الیہا، تو دوڑے چلے جاتے ہیں اس کی طرف. انفضاظ، جب اس کا صلہ الا آتا ہے تو مائل ہونا، تو مائل ہو جاتے ہیں اس کی طرف. وترکوکا، اور اے نبی ترک کر دیتے ہیں آپ کو، چھوڑ دیتے ہیں آپ کو، قائما، کھڑے ہوئے، یعنی آپ کو کھڑا چھوڑ کر یہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. قل ما عند اللہ خیر، اے نبی کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ بہتر ہے. من اللہو، کھیل تماشوں سے، ومن التجارہ، اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے. اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جمعہ
شروع کیا تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جمعے کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے اور پھر آپ نے جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے شروع کر دیا. تو جمعہ کا خطبہ نماز سے بعد میں ہو یا پہلے ہو، بہرحال خطبے کے دوران اب قحط کی حالت بھی تھی مدینہ میں اور مالی تنگی بھی تھی، تو ایک تجارتی قافلہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. بعض صحابہ جو تھے وہ اس تجارتی قافلے کی طرف چلے گئے، بھئی خرید و فروخت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی غربت کو دور کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ اکیلے کھڑے ہوئے، یعنی چند اصحاب رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. جو اکابر صحابہ تھے بڑے بڑے وہ بیٹھے رہے، جو اصاغر صحابہ تھے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ چلے گئے کہ بھئی ہم خطبہ ہی ہو رہا ہے، نماز تو ہو نہیں رہی ہے، تو چلو ہم جا کے تھوڑی سی تجارت کر لیں، ہماری غربت دور ہو جائے. تو اس پہ یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. یہاں دوڑنے کا مطلب دوڑ کے جانا نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اس سے صراحتاً منع ہے. یہاں مطلب یہ کہ تمام کام کاج چھوڑ کر جمعے کی نماز کو فوکس کرو. اسی آیت کی روشنی میں علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دنیاوی کام جتنے بھی ہیں وہ ناجائز اور حرام ہو جاتے ہیں سوائے جمعے کی تیاری کے. اور نبی کے دور میں یہ دوسری اذان ہوا کرتی تھی. حضرت عثمان کے دور میں پہلی اذان شروع ہوئی اور اس کے جواز پر پوری امت کا اجماع ہو گیا. تو اب پہلی اذان جمعے ہی کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اب علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ پہلی اذان ہوتے ہی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ جمعے کی تیاری کے علاوہ تمام کام چھوڑ دیں. ہاں جمعے کی تیاری کر سکتے ہیں جس میں نہانا دھونا، کپڑے استری کرنا، کپڑے پہننا، یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جمعے کی تیاری کے علاوہ کوئی کام نہ کیا جائے، اور خرید و فروخت تو بالکل ہی ناجائز ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر جس میں خطبہ بھی داخل ہے. اللہ کے ذکر سے مراد جمعے کا خطبہ ہے، یعنی خطبے کی طرف دوڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خاص طور پر اللہ نے خرید و فروخت کا تذکرہ کیا کیونکہ اس میں دلچسپی بہت زیادہ ہوتی ہے. باقی کام چھوڑنا آسان ہوتا ہے، خرید و فروخت کا چھوڑنا، تجارت کا چھوڑنا بڑا مشکل. تو اس لیے اسلامی مملکت میں جہاں بھی جمعے کی اذانیں ہوں گی کاروبار فوراً بند کر دیا جائے گا. تو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. آگے اللہ ایک شکایت کر رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ، ہاں وہ اگلی آیت میں ہے وہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فرمائے جب نماز مکمل ہو جائے اپنے تمام لوازمات کے ساتھ مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں جاؤ چلو پھرو. یہ امر اباحت کے لیے، کوئی وجوبی نہیں ہے کہ لازمی آپ زمین میں تجارت کے لیے جائیں، یعنی تمہیں پھر اجازت دی جا رہی ہے کہ تم جاؤ زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو، ملازمت کرو، یہ رزق کماؤ. اللہ کے فضل، یہاں رزق مراد ہے اللہ کے فضل سے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن دنیا میں اتنے مشغول نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو یاد کرنا ہی چھوڑ دو. تو کاروبار کے دوران بھی، ملازمت کے دوران بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، اللہ کو بھولو مت. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر آگے اللہ نے اس شکایت بیان کی جو چند صحابہ سے غلطی ہوئی تھی. فرمایا جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی لہو کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ کو جس میں اٹریکشن ہو، جیسے کھیل تماشوں کو بھی کہا جاتا ہے، تو جب کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں، ہوا یہ تھا کہ لہو اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ تجارتی قافلہ آیا نا تو دف بجنا شروع ہو گئے. عرب میں دستور تھا جب بھی کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوتا تجارتی قافلہ، ڈھول بجا کے لوگوں کو مطلع کیا جاتا تھا. تو بعض لوگ ڈھول کی آواز سن کے ویسے ہی چلے گئے دیکھیں ہو کیا رہا ہے. ہوتا ہے آج بھی جب ڈھول بج رہا ہوتا ہے تو لوگ جا کے دیکھتے ہیں بھئی کیا واقعہ ہو رہا ہے، اس لیے اس کو لہو سے تعبیر کیا. جب بھی کوئی ایسی لہو و لعب کی چیزیں دیکھتے ہیں تو فرمایا انہوں نے جب دیکھا ایک تجارت کو یا لہو کو، انفضوا الیہا، تو یہ اس کی طرف لپکے، وترکوک قائما، اور آپ کو ممبر پہ کھڑا چھوڑ دیا انہوں نے. یعنی اللہ اس عمل کی شناعت اور برائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ پیغمبر کی شان کے بھی خلاف ہے. قل ما عند اللہ خیر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس تجارت سے. یعنی خطبہ کا سننا واجب ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد صحابہ سے کبھی یہ خطا نہیں ہوئی. من اللہ و من التجارہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ لہو اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے. اس سے آج کے تاجروں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو جمعے کے وقت میں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ کے کہ بھئی آج کسٹمر بہت ہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں ہم نماز پڑھ لیں گے، لیٹ پڑھ لیں گے، اگلی رکعت میں پہنچ جائیں گے. نہ بھائی، اللہ نے کہا اللہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے. اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد رکھو. اس تجارت سے جو اللہ کے پاس جو رزق ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے جمعے کی نماز میں ہمیں بہت جلدی کرنی چاہیے. تجارت اور کسی بھی لہو و لعب کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. آج دیکھتے ہیں ہم جمعے کی نماز میں بھی میچ آ رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں پہلے میچ پورا کمپلیٹ کر لیں پھر پہنچیں گے. یہ بہت غلط بات ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ جمعہ بھی الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی اور وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ یعنی 28ویں پارے کا 13واں رکوع
اور سورہ منافقین کا پہلا رکوع شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔